الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. نہایت ہی میرے قابل صد تعظیم و تکریم میرے دوستو، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ کا کروڑہ فضل احسان ہے کہ اس خالق کائنات، مالک کائنات نے آپ کو مجھے اپنے پیارے محبوب لاڈل نبی جناب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اللہ رب العزت کا اور بھی فضل احسان کہ اس خالق کائنات، مالک کائنات نے آپ کو مجھے جس وقت کہ دنیا اپنے گھروں کے اندر، آرام کے اندر، اپنے بچوں کے اندر مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کے گھر میں اس کی یاد، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر بیٹھے ہیں. اس کا فضل احسان ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین آپ کا میرا یہاں پر بیٹھنا، اٹھنا، سننا، سنانا اپنی عظیم کریم بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور مجھے سنا کر آپ حضرات کو سن کر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بہت پیارے مجھے اشعار لگے، میں نے اس کی ایک تصویر بنائی اور میں آپ کی خدمت کے اندر اس کو جو ہے نا وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کی شب یہ دھوم مچی کہ وہ عرش پہ آنے والے ہیں. مشتاق زیارت، یعنی کہ جو اشتیاق رکھتے ہیں حضور کی زیارت کا، مشتاق زیارت آ جائیں، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں. جبریل نے یہ حوروں سے کہا، جبریل نے یہ حوروں سے کہا کہ دم بھر میں وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں. معراج کی شب خالق نے کہا، معراج کی شب خالق نے کہا، جبریل ادب سے رہنا ذرا. معراج کی شب خالق نے یہ کہا، اللہ نے کہا کہ جبریل ادب سے رہنا ذرا، تو شان ان کی کیا جانے، مہمان جو آنے والے ہیں. سبحان اللہ. پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، پردے کو اٹھا کر حق نے کہا، محبوب ذرا اندر آ جا، امت کے لیے ہم آپ کو پیغام سنانے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب طور پہ موسیٰ نے کہا نا، طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آرینی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہی اس کا عکس کھینچا ہے شاعر نے کہ جب طور پہ موسیٰ نے آرینی کہا تو عرش سے آئی فوراً ندا، عرش سے آئی فوراً ندا، آواز آئی، بے ہوش نہ ہو جانا، ہم پردہ اٹھانے والے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے محبوب کی شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اور صرف مقام، مرتبہ، جلوہ دنیا کے اندر اگر کسی کو دکھایا ہے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کم و بیش تشریف لائے، ہر نبی کو معراج ہوئی. یہ بھی بات سنیں، کوئی بندہ، کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو معراج نہ ہوئی ہو.
ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، ہر نبی کو معراج ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر معراج کروائی ہے۔ ان کے بیٹے تھے اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھری کے نیچے جو ہے وہ معراج کروائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، کنویں کے اندر ان کو معراج ہوئی ہے۔ یونس علیہ السلام تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو معراج کروائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے، کوہ طور پر ان کو معراج کروائی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے، لیکن جس طرح کا سلسلہ اور جس طرح کا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے کریم لجپال آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا، کسی نبی کے حصے کے اندر نہیں آیا، کسی بھی نبی کے حصے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ فقتلوا فقتلوا آمین لبیک۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ قاری صاحب حافظ محمد شاہد مدنی صاحب اور خواجہ صاحب پیچھے تشریف لائیں۔ میری درخواست ہے حافظ صاحب سے کہ وہ آگے سٹیج پر آ جائے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، جاری رکھیں قبلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی معراج کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے نا قرآن کے اندر یہ ذکر فرما دیا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ دنیا کی کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی آنکھ دنیا کی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جھلک نہیں دیکھنے پائے تھے، اور حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ جس وقت یہ نور کی تجلی پڑی، بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی نیچے گر گئے، بے ہوش پڑے رہے، ہوش آیا، پتہ نہیں 40 دن تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نبی اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال کر کے نکلتے تھے گھر سے باہر۔ اگر کوئی بغیر پردے کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ جی ایسا اللہ تعالیٰ کا یہ نور ہے کہ دنیا کی آنکھ لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھ کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو دیکھ نہیں سکتی، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف کمال کس کو حاصل ہوا ہے؟ آپ کے اور میرے آقا علیہ السلام، سر کی آنکھوں کے ساتھ، بیداری کے عالم کے اندر، خواب کے اندر نہیں، بیداری کے عالم کے اندر۔ اچھا ایک بات میں اپنی بات کو اور بڑا کر دوں ذرا، جنت میں جس وقت جنتی چلے جائیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ہاں بھئی جنتیوں، کسی چیز کی کمی؟ بندے عرض کریں گے کہ مالک ہم اس اوقات کے مالک نہیں تھے جتنا تو نے نواز دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوگا کسی چیز کی نعمت کی کوئی کمی؟ ہر چیز پکی پکائی آ رہی، کھانا، پھل، فروٹ، بیگمات، ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آپ کے اس دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے، جنت کی بات کرو۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہاں پر بھی میں علماء اکرام کی شان بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اپنی امت کے علماء کے پاس جاؤ کہ کس چیز کی کمی ہے۔ بندے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، دیکھیں نا کہ اب ہم دیہات میں رہنے والے ہیں، ماڑے لوگ ہیں، اگر ہمیں زرداری ہاؤس میں رہنا پڑے یکدم سے تو ہم کہیں گے نہیں نہیں بس بھئی عیاشیاں، ہر ایک چیز یہاں پر اویلیبل ہے، نوکر چاکر ہر ایک چیز حکم کرتے ہیں، ہر چیز حاضر ہو جاتی، ہم تو یہی کہیں گے نا کسی، لیکن وہ لوگ ہیں ان کی اور بھی کوئی خواہش ہے، ان کی کوئی اور بھی خواہش ہے آگے کی۔ اسی طرح ہم جس وقت جنت میں جائیں گے ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیں گے، اللہ کسی چیز، پھر اعلان ہوگا کہ اپنے علماء کے پاس جاؤ کہ کسی نعمت کی کوئی کمی ہو تو ان سے پوچھ کے آؤ۔ جس وقت جائیں گے سارے جنتی جو ہیں وہ جائیں گے علماء کے پاس کہ علماء ہمیں بتائیے کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے، تو وہ کہیں گے ہاں ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ ایک نعمت کی کمی باقی ہے، وہ کون سی؟ اللہ پوچھے گا کون سی نعمت؟ غیب میں باتیں ہو رہی ہوں گی ساری کی ساری، تو اللہ تعالیٰ سے پھر وہ عرض کریں گے امت ساری کے ساری، آپ اور میں عرض کریں گے کہ مالک ایک تیرا دیدار ہے جس کی ہمیں ابھی تک طلب ہے،
ابھی تک تیرا دیدار ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ قیامت میں بھی نا حساب کتاب ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی، یہ ہوگا آپ اور میں سارے کے سارے ایسے کھڑے ہوں گے، کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کا جلال ایسا ہوگا، ایسے ہاتھ پیچھے ہم نے باندھے ہوئے ہوں گے، ایسے ہمارے سر ہوں گے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ایسے میں دیکھ لوں۔ اور اس کی مثال اگر سمجھیں تو یہ اپنے سے بڑا کسی افیسر، پولیس والا، فوجی یا کوئی بھی آپ دیکھ لیں، یا اپنا استاد دیکھ لیں کہ آپ کی جرت ہوتی ہے کہ میں استاد کی یا افیسر کی آنکھ کیا آنکھ میں ڈال کے کر کے بات کر لوں؟ تو وہ تو خالق و مالک اس دن اس کا جلال کیا ہوگا، تو کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ جنت میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں ہم یہ نعمت باقی ہے اور یہ آپ کو عنایت کی جائے گی۔ اچھا جاؤ جنت کے اندر فلاں بازار ہے، وہاں پر چلے جاؤ، پھر آپ اور میں اپنا سواریں گے، ایک شیشہ ہوگا بازار کے اندر، اس کو ہم دیکھیں گے، میرا ناک موٹا ہے جی، ایسے کریں گے بریک ہو جائے گا۔ اپنے ادھر ہم تو جاتے ہیں نا سلون پر، تو وہ کہتے ہیں یہاں سے ذرا چھوٹی کر دو، یہاں سے بڑی کر دو، مونچھ بڑی کر دو، چھوٹی کر دو، ادھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کہیں گے نا یہ میرے بال ذرا بڑے زیادہ آ گئے، اس کو ذرا یہاں سے ایسے ہونا چاہیے، ایسے کریں گے وہ سارے کے سارے ختم۔ ناک میرا موٹا ہے جی، پتلا ہو جائے، پتلا ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا لمبا کرنا ہے، لمبا ہو جائے گا۔ آنکھ تھوڑی سی ایسے ہونی چاہیے، سرمائی سی لمبی سی ہونی چاہیے، سوراخی کی طرح، ایسے ہو جائے گی۔ جیسے جیسے بنا سنوار کے پھر اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ ایک میدان ہے، اسٹیڈیم کہہ لیں آپ، تو وہاں پر آپ جائیں گے، میں بھی جائیں، ہم سب جائیں گے، ایسے کرسیاں لگی ہوں گی ایسے نیچے سے اوپر کی طرف۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک باد صبا چلائے گا، وہ باد صبا ایسی ہوگی کہ وہ ہوا چلے گی، جنت کے پتے آپس کے اندر ٹکرائیں گے، اور اس سے جو ساؤنڈ نکلے گا، اس سے جو ساؤنڈ نکلے گا کہ جنتی وہاں پر ہی مست ہو جائیں گے۔ واہ مالک، ایسی موسیقی اور ایسا ساؤنڈ ہم نے کہیں نہیں سنا، وہاں پر مست ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ وہ آ کر کے تلاوت کریں۔ ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور۔ ان کے اوپر زبور، جس وقت وہ دنیا کے اندر تھے حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت جس وقت کرتے تھے، بیٹھتے تھے تلاوت کرنے کے لیے، ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، رک جاتے تھے۔ یہ تو چلو جاندان ہے، ان کو کوئی سمجھ آ رہی ہے، پہاڑوں کو کوئی کان ہے ان کے؟ جس وقت پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے جھومتے تھے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز دی کہ پہاڑ جو تھے وہ جھومتے تھے ان کی آواز کو سن کر کے۔ ان کو حکم ہوگا کہ آپ تلاوت کیجئے، اور وہاں پر تلاوت زبور کی نہیں وہ کریں گے، وہ آپ کی اور میری اوپر نازل ہونے والی، ہمارے اوپر جو ہماری رہنمائی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، قرآن کا دل یاسین، اس کی تلاوت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت ان کا تلاوت کرنا، جنتی اور مست ہو جائیں گے۔ جس وقت یہ بھی معاملہ ہوگا، پھر یکدم سے ایسے پردے ہٹیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں نصیب فرمائے۔ 70 سال یا 70,000 سال ایسے ہی دیکھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، نہ کوئی کھانے کی فکر، نہ کوئی پینے کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی، نہ کسی بھی چیز کی، ایسے اللہ رب العزت کا دیدار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیدار جو ہے ہمیں بھی نصیب ہوگا، لیکن وہ ہوگا جنت میں جا کر کے، وہاں پر نصیب ہوگا، دنیا کے اندر یہ نصیب نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو نصیب فرمایا؟ آپ کے اور میرے آقا کریم علیہ السلام۔ اور کب کروایا؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ اور یہ آج کا جو سبق ہے نا ہم سنا رہے ہیں، اس سے ہم نے بھی سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم مانگتے ہیں بعض دفعہ کوئی چیز، کوئی ایسی، تو آپ بھی دیکھیں اگر آپ امیر ہیں یا کیسے بھی ہیں تو اس کے پیچھے مشقت دیکھیں کتنی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ تو ہر کام کے بعد، مشکل کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ السلام کی 52 سال یعنی کہ آپ کی عمر مبارک ہو گئی ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا۔ کیسے؟ پہلے کیا کیا آپ کو سہنا پڑا، کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی؟ سب سے پہلے جس وقت پیدا نہیں ہوئے والد صاحب فوت ہو گئے، یہ غم۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، 6 سال کی عمر کو پہنچے، والدہ کا سایہ مقام ابوا، مدینے سے آتے ہوئے مقام ابوا پر آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی چلی گئی۔ اور اس کی اگر آپ نے پڑھنی ہو ڈیٹیل تو کتاب سیرت کی جو ہے وہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا، اور آپ کے بے ساختہ آنسو نکلیں گے انشاءاللہ، جو اس وقت مقام تھا اور حضور علیہ السلام نے کیسے اپنی والدہ کو جدا کیا ہے۔ اب تھوڑی سی اور عمر بڑھی، دادا کی کفالت میں آ گئے،
دادا جان تھے وہ 8 سال کی عمر ہوئی، دادا جان کا انتقال ہو گیا، تو آپ معیت میں آئے، کفالت میں آئے خواجہ ابو طالب، ان کی معیت میں آئے، پھر آپ ان کے پاس پلے بڑھے رہے، انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی مرحلہ ہوا، پھر آپ نے دعوت اسلام کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر کے اندر، میں مختصر کا بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ اب شیب ابی طالب 9 ہجری کے اندر سارے کے سارے مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا حضور علیہ السلام کے، کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کو بلائے گا نہیں، کاروبار نہیں کرے گا۔ شیب ابی طالب آج بھی یہ گھاٹی مکہ المکرمہ کے ساتھ یہ موجود ہے، وہاں پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام محصور رہے، خواجہ ابو طالب محصور رہے، اور صحابہ کرام محصور رہے۔ اور اس وقت کی کیفیت کی ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، صحابی بتاتے ہیں جو ساتھ تھے حضور علیہ السلام کے، کہ مشک جو ہوتی ہے یہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، مشک کو کاٹ کر کے پانی بوائل کر کے مشک کو اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، پھر اس کو بوائل کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حالت کے اندر ہم نے وہ دن کاٹے ہیں۔ اور فرمایا ایک صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کی مینگنی اور ہمارے پخانے کے اندر کوئی فرق نہیں تھا، وجہ پتے کھا کر کے، کیونکہ ہر مکہ والے ساروں نے بائیکاٹ کر دیا اور ہمارے پاس کوئی نہ لینے نہ دینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اگر کوئی لین دین کرتا تو اس کی مخالفت چل پڑتی تھی، اس لیے ہم پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ جس طرح اونٹ مینگنی کرتا ہے اسی طرح ہمارے پخانے اور اس کے پخانے کے اندر کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اب شیب ابی طالب سے باہر تشریف لے کے آئے تو ٹھیک جو ہے 8 مہینے کے بعد جو غمسار چچا تھے خواجہ ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی وہ غم ابھی تازہ ہی تھا کہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ کی اور میری ماں، وہ فوت ہو گئی۔ اور اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک وہ حیات نہیں فوت ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمائے متعدد۔ تو میں عرض کر رہا ہے یہ بھی غم۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارادہ کیا، مکہ کی طرف جدھر بھی جاتے تھے کوئی بات آپ کی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مکے کے اوپر تو میں نے 12 سال محنت کر لی، اب جو ہے اب مجھے یہ 13ویں سال یعنی کہ جو آپ کو معراج ہوئی ہے اللہ کے پیارے محبوب کو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مکہ تو سارا میرے سامنے ہے، لیکن اب مجھے جو ہے وہ جانا ہے طائف کی طرف۔ ہو سکتا 3 لوگ تھے بڑے سردار، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا یقین تھا کہ یہ لوگ جو ہے میری بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے، آپ کے سامنے وہ سارا معاملہ 12 مرتبہ آپ سنا ہے کہ عباش لڑکے جو تھے ان کو پیچھے لگا دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام گر پڑے۔ آپ کا غلام زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا، انہوں نے کندھوں پر اٹھا کر کے عتبہ اور شیبہ کے باغ کے پاس، آج بھی موجود ہے یہ باغ، اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب فرمائے، وہاں پر جا کر کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بٹھایا۔ اللہ کے بندو، دشمن سے عتبہ اور شیبہ کلمہ نہیں پڑا، ان کے دل کے اندر بھی ترس آیا، انہوں نے خوشہ توڑا ایک انگور کا، عداس ان کا غلام تھا، اس کے ہاتھ بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن ہم سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، عداس کے ہاتھ انگور بھیج رہے ہیں، اس کو ضرور تناول فرمائیے، ضرور تناول فرمائیے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے سامنے انگور آئے، اللہ کے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو عداس تو نا یہ حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھئی تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عرض کی کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا او ہمارے بھائی کے گاؤں کا رہنے والا ہے، یونس بن متہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تو ہمارے بھائی کے گاؤں کے رہنے والے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے عداس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ہم اللہ کے نبی جو ہیں وہ ایک دوسرے نبی کی خبر رکھتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کون کہاں کا کون کہاں کا نہیں، اس لیے آپ ہمارے، انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اب بات کرنے کا مقصد ہے کہ جس وقت طائف سے آپ واپس تشریف لائے غموں سے چکنا چور، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہن ساری دنیا
سو گئی ہے تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے. سبحان اللہ. اس وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بڑے ادب کے ساتھ آپ کو نیند سے بیدار فرمایا ہے. فرمانے کے بعد پھر آپ کے سامنے جو تھی وہ سواری بھی کھڑی تھی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جو ہیں وہ سواری پہ اوپر سوار ہوئے. اچھا میں بات یہ عرض کروں, آج جو ہے نا لوگ کچھ جو یہ کہتے ہیں خواب کا معاملہ ہے, معراج جو ہے ہمارے مسلمان ہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بڑی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کا معاملہ ہے. اللہ کے بندو, اگر خواب کا معاملہ ہوتا جو تازے تازے مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد نہ ہوتے. خواب تو کچھ بھی آ سکتا ہے, آپ نہیں دیکھتے, میں نہیں دیکھتا, کچھ بھی خواب آ سکتا ہے. تو کیا ہمیں اس کے اوپر یقین کر لیں گے واقعی بھی نہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم رات کو سوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بیت اللہ شریف میں پھر رہے تھے, مدینہ شریف پھر رہے تھے, رات کو خواب دیکھا, کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اگر خواب کی بات ہوتی تو کوئی بھی بندہ انکار نہ کرتا. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوئی ہے یہ بیداری کے عالم کے اندر ہوئی ہے؟ اللہ کے یہ جو شعر تھے امام احمد بن حنبل سانس میں ایسے کہتے ہیں, ہاں میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا, ہاں میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا. ایسے کہتے کہتے ان کا سانس ٹوٹ جاتا تھا کہ اتنا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کہتے جاتے. یعنی کہ یہ بیداری کی بات ہے. اگر خواب کی ہی بات ہوتی تو اتنے لوگ مرتد نہ ہوتے, کوئی اعتراض ہی نہیں تھا. خواب کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے تو لوگ اتنے اعتراض نہ کرتے. اصل میں یہ بیداری کے اندر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو آج جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. یہ جو معاملہ ہے نا معراج کا, بعض لوگ جو کہتے ہیں, دیکھیں اب جو جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں نا اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے. ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس وقت تخت سلیمان جو تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تخت سلیمانی جو ہے 70,000 لوگوں کو لے کر کے کیسے ہوا کے توش کے اندر اڑتا ہے. اور اس وقت ہم یہ بھی, ہمارے جو اگر بزرگ 150 سال پہلے ہیں گزر چکے ہیں, ان سے اگر پوچھیں کہ بھئی لوہا ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے, انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے. لیکن اس کی مثال جہاز کی صورت میں اڑ رہا ہے لوہا کہ نہیں اڑ رہا, اور سفر وہ جو ہے دنوں کا وہ گھنٹوں کے اندر کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. تو آج اب ہمیں تخت سلیمانی بھی سمجھ آ گیا کہ اگر یہ جہاز اڑ سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا تخت بھی ہوا کے اندر اڑ سکتا ہے. اب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, سمجھ میں نہیں آتا کہ ابابیل اتنی سی ہے, وہ کنکر کتنا اٹھا لے گی, اتنا سا وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھی کیسے اٹھا لے گی. لیکن اب ریفل کی جو گولی ہے وہ کتنی سی ہوتی ہے, یہ بندے کی بنائی ہوئی ہے, اور وہ کنکر جو تھی وہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, جو چاہے کر سکتا ہے. تو اب ہمیں یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ کنکر سے ہاتھی مر سکتا ہے, کنکر سے اوپر سے یہ وہ کنکر لگے اس کے دماغ کے اندر, جتنی مرضی اس کی ہارڈ چمڑی ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے اندر سے گزار کر کے زمین کے اوپر کنکر کو دوبارہ پھینک سکتا ہے. اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے کیسے آسان ہو گیا کہ ریفل, پستول, پسٹل ہمارے سامنے اتنا سا ذرہ ہوتا ہے, ہم چھوڑتے ہیں اس کو تو وہ بندے کو پار کرتا, بلکہ دیواروں کو پار کرتا ہو وہ نکل جاتا ہے. تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہو گیا. اب براق کی باری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے براق کے اوپر جو سفر کیا ہے, اب اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور بھی زیادہ آسان ہو گیا. اگر کوئی نہ مانے تو اس کے نہ ماننے کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. براق بنا ہے برق سے, مطلب کیا ہے, برق کا معنی بجلی. تو آج جو انسان ہے, یہ انسان نے تخلیق کی نا, یہ جو ہمارے سامنے لائٹیں بن رہی ہیں یہ کس نے تخلیق کی ہے؟ یہ انسان نے یہ تخلیق کی ہوئی ہے. اس کو آگے ایک پروسیسر کے اندر سے گزار کر کے جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائی ہوئی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو بجلی ہے اس کو آپ کو سپیڈ کا پتہ کتنی ہے؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے یہ تیز چلتی ہے. 1,86,000 میل, کلومیٹر نہیں, میل فی سیکنڈ کے حساب سے یہ تیز چلتی ہے. یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ انسان کی. اور جس براق کو, جس بجلی کو, وہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آپ اس کا اندازہ کریں کہ وہ کتنی شان کا مالک ہوگا, وہ کیسے چلتا ہوگا, وہ کتنا تیز ہوگا.
انسان کی باتوں کے اوپر یقین آ رہا ہے لیکن اللہ کی باتوں کے اوپر یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کروائے گی۔ پھر جس وقت معراج کروائے گی، معراج کے اوپر تشریف حضور علیہ السلام لے جانے لگے تو 3 قسم کے مشاہدات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو کروائے گا۔ ایک عالم اسباب، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت۔ یہ 3 قسم کے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو مشاہدے کروائے گئے۔ عالم اسباب کیا ہے؟ عالم اسباب جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، میں رہ رہا ہوں، یہ دنیا، اس کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے پیارے۔ اور عالم برزخ کہ جس وقت ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ روح جو ہے وہ عالم برزخ کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ عالم برزخ کے اندر وہ اس کو آپ اسی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جسم کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ جس وقت فوت ہو جاتا ہے بتا، پانی گرم ڈالیں ٹھنڈا ڈالیں اس کو سردی لگتی ہے، گرمی فیل ہوتی ہے، چونٹی کاٹیں ماریں جو مرضی کریں اس کو کچھ فیل ہوتا ہے؟ کوئی فیل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ عالم برزخ کو سمجھ لیں کہ یا ہم جس وقت عالم برزخ کا آپ اس طرح سمجھ لیں خواب کے اندر کہ بندہ دیکھتا ہے میں سیر کر رہا ہوں، میرے سامنے طرح طرح کے کھانے پڑے، میں فلاں جگہ پر چلا گیا، میں امیر بن گیا، میں اس طرح کر کے، تو اب وہ خواب دیکھ رہا ہے، میں اور آپ پاس بیٹھے ہیں، وہ بندہ سویا ہوا ہے، وہ بندہ سویا ہوا خواب دیکھ رہا ہے، کہاں کا کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے محسوس ہوتا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا۔ وہ کھانے کھا رہا ہے، سیریں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، لیکن پڑا آپ کے پاس ہے، میں بیدار ہوں لیکن مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح عالم برزخ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا لیکن اس کی روح کے ساتھ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ عالم برزخ جس طرح ایک خواب ہے، خواب نہیں ہوتا لیکن وہ ہوتا حقیقت ہے، اس کو جزا ہوتی ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتا حقیقت ہے۔ تو عالم آخرت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے آخرت کے بھی احوال بتائے، جنت دوزخ کی جو سیر کی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے، عالم برزخ کے حالات جو تھے وہ بھی دیکھے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت سواری کے اوپر جا رہے تھے، براق کے اوپر 4 سٹاپ کیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے۔ سب سے پہلا ایک سٹاپ کیا کہ ایسی وادی تھی، ایسی بستی تھی کہ جہاں پر بہت زیادہ کھجوریں تھیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضور نیچے اتریے اور یہاں پر 2 نوافل ادا کیجیے۔ پھر ایک جگہ پر گئے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تھوڑا سا اور چلے، جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں پر بھی اتریے، یہاں پر بھی آپ 2 نوافل ادا کیجیے۔ پھر آگے گئے، 4 جگہ پر آپ نے سٹاپ کیے۔ اب مختصر یہ بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاروں کے متعلق سوال کیا، جبرائیل یہ جس جگہ پر آپ نے ہمیں اتارا ہے اور نوافل پڑھنے کا کہا ہے یہ کون سی جگہ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کھجوروں والی بستی ہے یہ آپ کا جائے ہجرت ہوگا، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ آپ کی وہ بستی۔ دوسرا شعیب علیہ السلام کا مسکن ہے۔ تیسرا موسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر اللہ تعالی ہم کلام ہوتے تھے وہ مقام ہے۔ چوتھا بیت اللحم جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے، یہاں پر آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ یہاں پر نفل پڑھیں۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نفل پڑھے، پھر آپ مسجد بیت المقدس میں تشریف لے کے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی سارے کے سارے سوالات انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود، اور سب نے ہر ایک کے دل کے اندر یہی حسرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوگا کہ میں جماعت کروں کیونکہ میں سب سے پہلے ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بڑی قربانی دی، آگ کے اندر کود گیا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام میں نے اللہ کی خاطر چھری کے نیچے آیا۔ ہر نبی کے دل کے اندر یہ خواہش ہے۔ پیچھے سے حضور علیہ السلام جس وقت تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں کہ حضور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں اور وہاں پر جا کر کے امامت آپ فرمائیں۔ حضور جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی، یہ بھی بات آپ یاد رکھ لیں، جاتے ہوئے بھی امامت کروائی انبیاء کی، اور جس وقت واپس تشریف لے کے ہیں بیت المقدس کے اندر ہی آئے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے حضرات انبیاء علیہ السلام کی پھر امامت فرمائی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا جنت دوزخ کی سیر آسمانوں پر تشریف لے کے گئے۔ یہاں پر یہ بھی بات میں عرض کر دوں، آج لوگ رولا ڈالتے ہیں اور ہمارے اہل سنت بھی حضور نور بشر یہ نظر رولا پڑتا ہے نا، اور بھئی نورانی سے زیادہ بشر کی فضیلت زیادہ ہے،
نورانی کیا چیز ہے؟ نورانی کیا کہہ رہا ہے؟ نورانی یہ کہہ رہا ہے حضور اگر میں یہاں سے آگے ایک بال کے برابر اوپر جاتا ہوں میں جل کر کے خاک ہو جاؤں گا. جہاں پر نوری کی بس ہو رہی ہے اور وہاں سے بشر کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں سے بشر کی ابتدا ہو رہی ہے. یہ نور بشر والا وہ پیر نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ غیب و حاضر نور و بشر کو چھوڑ، یہ شکر کر کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. یہ شکر کر تیرے عیب، تو اپنے آپ کو تو دیکھ. ان کی ذات کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کی ذات کے بارے میں جج اور وکیل بنتا ہے. تجھے کون سا حق ہے؟ جہاں پر جبرائیل، اچھا یہاں پر یہ بھی جملہ ہوا ہے جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، منجنیق وہ جو غلیل تھی اس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، ہوا کے اندر ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں وہاں پر جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا، میری اتنی پہنچ ہے. نوریوں کے سردار ہیں نا، فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام. میں وہاں پر جا سکتا ہوں جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو کسی عاشق مزاج نے یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اگر ایک بال کے برابر آگے جاؤں تو جل کر کے راکھ ہو جاؤں، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوگا کہ آپ نے تو ہمارے دادا سے یہ کہا تھا ہم وہاں پر جا سکتے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. آپ تو کہہ رہے تھے ہم وہاں پر جا سکتے جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا. تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور خود جانتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کے پاس ہوئے. تو جس کو قرآن پاک نے فرمایا کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ جس طرح تیر اور کمان، بالکل کہ اس کے اندر کوئی فرق ہوتا ہے جس کو کیسے چھوڑ، کوئی فرق نہیں ہوتا. اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کسی کے پاس مہمان جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے. محبوب جب بھی کوئی کسی کے پاس مہمان جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا ہے. اے محبوب آپ ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کمال اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے نبی عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جان کے اوپر تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن ہر محاذ کے اوپر امت کو یاد رکھا ہے. ہر جگہ پر اولاد کی بات آئی ہے قربان کروا دی ہے، لیکن میری امت میری امت. اپنی جان کی بات آئی ہے میری امت میری امت میری امت. اب آپ اللہ کے پیارے محبوب اللہ کے دربار میں، اب آپ اندازہ کریں آپ کو مجھے کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم بلائے تو سب سے پہلے آپ کس کی بات کریں گے؟ آپ اپنی بات کریں گے. جس وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کے دربار میں تشریف لے کے گئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے لیے محبوب کیا تحفہ لے کے آئے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات. اے اللہ میری قولی، میری فعلی، میری بدنی ساری کی ساری عبادتیں اللہ تیرے لیے. میرا جینا، میرا مرنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، ہر ایک چیز اللہ تیرے لیے. اب دیکھیں جس وقت یہ بات ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ میرے محبوب کا ہر عمل جو ہے وہ میرے لیے ہر عمل. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. جس وقت آپ نماز پڑھتے نا، میں نے پچھلے بیان پر بھی عرض کیا تھا، ان الفاظ کے اوپر توجہ کیا کریں. سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ترجمہ بنتا ہے جس بندے نے اس کی حمد بیان کی اس نے سن لی. الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری اس کی تعریفیں. جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. نماز جس وقت بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہی سمجھے، سوچے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں. سجدہ کرتا ہے تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ سجدہ اللہ کے مبارک قدم جیسے ہیں
اس کی شان کے مطابق کہ میں نے اپنے سر کو اس کے اوپر جھکایا ہوا ہے، میں نے ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے، اپنے سر کو ان کے اوپر، ان کی قدموں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں آخری بات کروں کہ جس وقت آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ بس السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی نہیں۔ کوئی بھی بندہ جس وقت کسی جگہ پر جاتا ہے نا، تو اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کسی جگہ پر جائے، کسی بھی جگہ پر جائے، تو اس کو چاہیے کہ سلام عرض کرے، السلام علیکم۔ تو صحابہ نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر باہر بندہ جائے پھر آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بھی بندہ جو ہے وہ سلام کرے۔ تو سلام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے، آپ گفتگو کرتے ہیں کسی سے؟ نہیں کرتے۔ تو اس وقت آپ اس وقت اپنا تصور یہ بنائیں کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت آپ اس تصور سے باہر نکلنے کے لیے، اس اپنی معراج کو ختم کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ ہے مقصد سلام کا، کہ اس وقت بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے نماز کے اندر جب بھی آپ داخل ہوں تو اس وقت یہی اپنا تصور کریں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ زندہ باد۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ کو یہ تحفہ پیش کیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری کولی، میری فیلی، میری بدنی باتیں اللہ تیرے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے فرمائے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو چودھری، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر بلائے تو اس وقت سب سے پہلے آپ اپنی غرض سامنے رکھیں گے کہ جناب میرا یہ کام ہے، میرے گھر کا یہ کام ہے، میرے پاس نوکری کی مجھے ضرورت ہے، مجھے یہ چیز ضرورت ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بادشاہوں کے بادشاہ اس کی خدمت کے اندر حاضر ہیں، تو اپنی غرض کو سامنے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا باری تعالیٰ اس دعا کے اندر مجھ اکیلے کو شامل نہ فرما، السلام علینا، جمع کا صیغہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت کو بھی اس دعا کے اندر شامل فرما۔ جہاں پر تو میرے اوپر رحمت نازل فرما رہا ہے، برکت فرما رہا ہے، اللہ میری امت کو بھی اس دعا کے اندر شامل فرما۔ السلام اللہ تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ تصور رکھا کریں کہ یہ جملے کس کے ہیں، پہلے جملے کس کے ہیں، السلام علیکہ کس کے جملہ ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کس کا جملہ؟ یہ اللہ رب العزت کا۔ تو دور کھڑے جبرائیل علیہ السلام یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، اور اس وقت ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ السلام جس وقت اللہ کے دربار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس لقب سے ہم پکاریں، کس لقب سے پکاریں؟ ابراہیم ہمارا خلیل ہے، اسماعیل ہمارا ذبیح ہے، موسیٰ ہمارا کلیم ہے، موسیٰ ہمارا نوح ہمارا نجی ہے، تو آپ کو کس لقب سے پکاریں؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے اللہ کہ اگر تو مجھے پکارنا چاہتا ہے تو بس تو مجھے یہ فرما دے کہ محمد میرا بندہ ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ بندہ کہہ دینا، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندے کا معنی پتہ ہے؟ بندے کا معنی کیا ہے؟ کہ بندگی کرنے والا، اپنے مالک کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جگہ جگہ پر فرمایا نہیں، فَأَوْحَا، ہم نے وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِ، ہمارے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ پھر جگہ جگہ پر فرمایا کہ محمد ہمارے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول بھی فرما سکتا،
تو یہ بندگی بہت بڑا کمال کا درجہ ہے اگر کوئی بندہ سمجھے. یہ بندگی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ مالک اگر آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو آپ بس یہ فرما دیں کہ محمد ہمارا بندہ ہے. اللہ اکبر. بندہ بننا کمال ہے. بندہ بننا کمال ہے. بندہ کہلوانا کمال نہیں ہے. بندہ بننا کمال ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی. پھر اللہ کے پیارے محبوب 3 تحفے ملے ہیں ہمیں. بس ایک ہی یاد ہے, ایک ہی یاد ہے کہ نماز کا تحفہ میں 3 تحفے ملے ہیں اللہ کی جناب سے. اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا پورے احکامات, زنا کا ہے, شراب کا ہے, کاروبار کا ہے, سارے کے سارے کون واسطہ بن رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ لے کے آ رہے ہیں. نماز بھی وہ لے کے آ سکتے تھے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نماز کی کتنی ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے یہ تحفہ ہمیں عنایت فرمایا ہے. اعطی الصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہمیں عطا فرمائی. 50 مختصر کرتے کرتے 5 ہمارے تک پہنچی. 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی. اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آخری, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عین عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو تحفے کے طور پر معراج کی رات عطا فرمائی. اور ان کی برکت کیا سن لیجئے, اپنی دعاؤں کے اندر ان کو شامل کیجئے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرا کام رکا ہوا ہے, چلتا نہیں ہے, اس کا ورد شروع کر دیں, اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لیں. اور یہ تصور رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خود, کوئی واسطہ نہیں بیچ میں, جبرائیل علیہ الصلوۃ خود اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو عنایت فرمایا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری بھی لے جائیے اپنی امت کے لیے کہ جس نے ہمارے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا اس کا ہر گناہ معاف کر دوں گا. شرک معاف نہیں کروں گا, لیکن اس کے علاوہ جو بھی اس نے گناہ کیا ہوگا, نادم ہو جائے, شرمندگی کا اظہار کر لے, تو میں ہر ایک گناہ اس کا معاف کر دوں گا. یہ 3 بڑے انعام تھے جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جناب سے عطا فرمائے. تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ انعامات لے کر کے آئے. اب جس وقت لے کر کے آئے ہیں اللہ کے پیارے محبوب, پھر جنت کی سیریں بھی ہوئی, وہاں پہ دوزخ کی بھی سیر ہوئی. ہر ایک چیز کو ملاحظہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہر ایک چیز کو دکھایا. اب دیکھیے اس وقت کیا کہ جس وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کے آئے تو کیا معاملہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو جو کنڈی کو کھول کر کے میں گیا تھا وہ کنڈی بھی ویسے ہل رہی تھی, اور جس بستر کو میں چھوڑ کے گیا تھا اس کی گرمائش بھی ویسی ہی تھی, گرم بھی ویسے ہی تھا, اور جس پانی کے ساتھ وضو کر کے گیا تھا وہ بھی بالکل ویسا ہی پانی تھا, ہل رہا تھا. اب آپ اندازہ کریں جنت دوزخ کی, صاحب میں نے تو مختصر بیان کیا ہے, اب اگر آپ اندازہ کریں کہ کتنا اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا وقت لگا, تو اس وقت کیا معاملہ ہے کہ پانی ویسے ہی ہل رہا ہے. کہتے ہیں یہ پنجابی کی مثال ہے, آپ زیادہ سمجھیں گے ذرا, کہ دیکھیں پہلے دور کے اندر ہوتا تھا حالی, ہل چلانے والا. وہ کیا کرتا تھا کہ مطلب کہ صبح سویرے اٹھنا, بیل کو نکالنا, ہل ڈالنی اور نیچے کام کر رہا ہے حالی. اور حالی جس وقت کام کر رہا ہوتا تو وہ بڑا, جس وقت سورج نکل آتا تھا تھوڑا تھوڑا اوپر, تو وہ بڑا غور سے دیکھ رہا ہوتا تھا کہاں سے میری زوجہ محترمہ آتی ہے, لسی لے کر کے, پراٹھے لے کر کے آتی ہے. اور وہ اس کا جو عکس کسی شاعر نے کھینچا پتہ نہیں کیا ہے, کہ جس وقت وہ دیکھتا ہے نا کہ اپنی زوجہ کو آتے ہوئے اور اس کی لونگ کا لشکارہ اس کو پڑتا ہے, تو وہ اپنے حل کو وہیں پر روک دیتا ہے, وہ ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے, کہتا لے کے آ ذرا. تو اس وقت اس کو کوئی چیز نہیں سوچتی, حل کو ادھر ہی روک دیتا, تو وہ اپنے محبوب کے دیدار کے اندر, وہ ناشتے کے اندر ہر ایک چیز کو چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ہوا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا تو زمین و آسمان کا نظام سک کر کے رکھ دیا. ہر چیز کا نظام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے کے لیے ہر ایک چیز کا نظام روک کر کے رکھ دیا. اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہیں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان کی جان ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق,
नारे हैदरी। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो देखिए कि जिस वक्त अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह ताला ने जमाने से जिस वक्त जान ही निकाल ली तो जमाना खाक चलेगा। जान निकाल ली तो जमाना वहीं पर रुक गया, जान डाल दी तो कुंडी भी हिलने लग पड़ी, घड़ी भी टिक टिक करने लग पड़ी, हर एक चीज जो है वो अपने दोबारा जो है वो वजूद के अंदर आ गई। तो अल्लाह ताला ने जान दी। इसीलिए कहते हैं कि जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। तो ये आपके और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है। तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए आसानियां लेके आए। मैं यहाँ पर ये भी बात करता हूँ कि देखिए कि हमने देखे हर हुक्म को जो ना मुश्किल बना दिया। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल बनाओ। लेकिन आज क्या है, जिना बहुत आसान और निकाह करना बहुत ज्यादा मुश्किल। आपके सामने माइयों मेहंदी, कवाली नाइट, फलाना टमकाना, ये वो दूसरा तीसरा, और भाई अल्लाह के बंदो किस चक्कर के अंदर हम मुसलमान पड़ गए। अब देखिए कितनी बच्चियां हमारी एजड हो रही हैं, कितनी बच्चियां हमारी एजड हो रही हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि बेटियों के पास या वालिद साहब के पास इतना खर्चा नहीं है कि वो 500-600 बारात को संभाल सकें। ये बारात का तस्वर किसने दिया है? ये हमारा तस्वुर है। और भाई हमारा तस्वुर नहीं है। अल्लाह के बंदो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, वो सहाबी जो अशरा मुबशरा के अंदर इनका नाम आता है, दुनिया के अंदर जन्नत का टिकट मिला हुआ है। आपके बारे में ये आता है, आप खुद फरमाते हैं कि मैं अगर मट्टी को हाथ लगाता था ना तो मट्टी सोना बन जाती थी। सहाबा में सबसे ज्यादा मालदार शख्सियत हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फरमान के मुताबिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे आखिर में सहाबा में से मेरा अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में जाएगा। जन्नत का टिकट कहां मिला है? दुनिया में। और टिकट मिला हुआ है सहाबा में, सबसे आखिर में जन्नत में जा रहे हैं। वजह यही है कि अल्लाह ताला ने जो माल दिया था उसका हिसाब देते 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 जो है वो आखिरी वक्त आ जाएगा। आप अंदाजा लगाएं। अब उनकी मैं बात आपको सुनाने लगा हूं। उनसे भी ज्यादा कोई अमीर था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के सामने तशरीफ लाए तो आपका जो था ना, ये जो पल्लू, इसके ऊपर ना जर्द रंग लगा हुआ था। मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे के अंदर भी ये है कि जिस वक्त वो दिन वगैरह डालने के लिए जाते हैं तो वो हमारे बुजुर्गों का वो अब मेरा ख्याल कन्नी रंग देते हैं कि ये पता चले लोगों को कि ये बच्चे की शादी वगैरह या कोई इस तरह का मामला करके आए। इस तरह उस वक्त भी कोई रवाज था। उनके ये एक पल्लू रंगा हुआ था जर्द कलर से। अल्लाह के नबी के सामने आया। देखिए निकाह कितना आसान। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान क्या आपने निकाह फरमा लिया? अर्ज करने लगी जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह कर लिया। इतने अमीर कबीर बंदे, और आप अंदाजा इसी बात से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने निकाह फरमाया लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ये खबर नहीं मिली कि मैं निकाह कर रहा हूं। बताने का मकसद ये है कि ये जो कुंबा इकट्ठा करना, ये लोगों को बुलाना, ये कोई है नहीं है। असल वलीमा क्या है? वलीमा ये है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया वो वलीमा नहीं जिसके अंदर गरीब शिरकत ना करे। क्या हम गरीब बुलाते हैं? हमने तो डंडा दे करके वहां पर एक गार्ड को खड़ा किया तो कोई बच्चा ना अंदर आए, कोई फलाना ना आए, कोई फलाना ना आए। ओ भाई किधर अल्लाह के नबी की मुखालफत करके जन्नत मांग रहे हो, जन्नत ढूंढ रहे हो। निकाह अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्जिद के अंदर कौन कर रहा है? ओए हमसे तो ईसाई चंगे थे। अगर एक दूसरे लफ्जों में मैं कहूं, वो उन्होंने आज तक अपने इमाम की और अपने मजहब की ये वैल्यू रखी है कि वो चर्च के अंदर अपना निकाह करते हैं। ये नहीं कि जिस तरह हमारे मौलवी साहब जाएं, पहले जाकर के बैठे रहे, ढोल टमक्का सुने, फिर उस बाद कहने मौलवी साहब जरा दुल्हन ये पार्लर से जरा आलम जरा थोड़ा वेट करो, उसे बैठे ने हजरत साहब। और हमारी वैल्यू क्या है? उस वक्त हम टेबल के ऊपर बैठे सिगरेट पी रहे हैं, निकाह पढ़ा जा रहा है, और उस वक्त जिस वक्त मौलवी साहब, तो अल्लाह के शुक्र है कि वो वजू में ही होंगे, वो दुआ करवा रहे होते हैं, वो थी सिगरेट रखी, वो थी हाथ चूक ले, या अल्लाह मेरी गलतियां माफ कर दे। यार ये क्या तरीका है? ये हमारी इबादत है, ये हमारी इबादत है। सिगरेट वहां पर रखी, क्या अल्लाह ताला को आपने इतना मामूली से, अल्लाह क्या आपके ऊपर सलामती की दुआएं पढ़ रहा है?
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کو کیا دے رہے ہو ریٹرن؟ آپ کیا دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے اپنے علماء کی آج سے یہ عہد کریں کہ نکاح جو ہے وہ ہم مسجد کے اندر پڑھیں گے، بیٹی کو گھر میں ایجاب قبول کروائیں، اور یا جو والد صاحب ہے یا جو بھی ہے وہ گھر سے اجازت لے کے آئے، یہاں پر بیٹا آئے۔ اور اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا کیا ہے مسجد کے اندر؟ حالانکہ کتنا تقدس ہے مسجد کا، کتنا تقدس ہے کہ اونچی نہ بولا جائے، یہ نہ کیا جائے۔ نکاح کی مبارک محفل کے بعد اللہ کے نبی نے ایسے اپنے چلوں کے اندر کھجور جو تھی وہ بھر بھر کے ایسے صحابہ کی طرف پھینکی ہے، اور صحابہ ایسے 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 کر کے اس کو پکڑتے تھے۔ آپ اندازہ اسی چیز سے لگا لیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے آسانیاں کی، اور ہم اس شادی کو کتنا مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جہیز کا تصور بھی اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے جہیز کا۔ یہ جہیز کا تصور یہ خود ساختہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ بیٹی کو دینا ہے، یہ دینا وہ دینا، چار پائی دینے، یہ سارے کا سارا ذمہ جو ہے یہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے کہ جس نے اس کی کفالیں، کپڑا، اس کا پہننا، لیٹنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر ایک چیز جو ہے وہ مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن ہم ان جو چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں، جو اغیار کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، لوگوں کی ہیں، ان کو ہم اپناتے جا رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ تو اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے اپنا پیغام پہنچایا بتوسل عارف صاحب کی طرف سے کہ بھی آپ جو ہے نا اس کام کو چھوڑیں، ہم ساری کوشش کریں کہ آج کے بعد ارادہ کریں یہاں پر بیٹھ کر کی کہ اگر جب بھی ہمارا کوئی نکاح بچہ بچی کے کریں گے تو ہم مسجد کے اندر کریں گے۔ بلا لیں ان کو، بلا لیں ان کو، بلا لیں، یا آپ نے جانا تو آپ ان کے پاس جو جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہونے والے انہیں کہیں بھئی ہم جو ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، جس وقت آپ آغاز اتنا اچھا کریں گے کہ اللہ کے گھر سے کبھی گھر نہیں اجڑیں گے، کبھی ناچاکی پیدا نہیں ہوگی، کبھی اس طرح کے معاملے نہیں ہوں گے۔ جس وقت ہم ڈھول ڈمکے کے اندر نکاح کرتے ہیں، کیا نکاح کے اندر برکت ہونی ہے؟ پھر کہتے ہیں جی تینوں طلاقیں دے دیتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلیا، غصے سے دے دیتی ہیں، اور پیار نہ دینی سے۔ یہ ساری کی ساری برکت آئے گی جس وقت آپ مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، امام صاحب آپ کو بتائیں گے، مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا طلاق کیا ہے، نکاح کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔